درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں کر رہے تھے جناب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل سلفی صاحب خطیب مرکز بلال کہ باغ میں جب میں گیا، اسلام بھائی، باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں شیریں زبان کرتی تھی نعت مصطفیٰ، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، قمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں اور پڑھتی تھی بڑے شوق میں، کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے کہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، فرمان مصطفیٰ جو پڑھے درود مصطفیٰ صبح و شام درود مصطفیٰ 10 مرتبہ درود مصطفیٰ اس کو ملے شفاعت مصطفیٰ، تو پڑھیے میرے ساتھ درود مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد، 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 پڑھ دے صدا درود جو نبی ہوتے، پڑھ دے صدا درود جو نبی ہوتے، انہاں تائیں رحمتاں ہوندیاں نے، جد بھی پڑھیے درود حضور ہوتے، دور کل مجبوریاں ہوندیاں نے، رب دی قسمے قدوسی درود پڑھیا، رب دی قسمے قدوسی درود پڑھیا، بلند آواز نہ سبحان اللہ دی گونج، قسمے رب دی قدوسی درود پڑھیا، آسا ساریاں پوریاں ہوندیاں نے، ماشاءاللہ شان مصطفیٰ نبی پاک کی شان کو ہر ایک بیان کر رہا ہے، مغرب سے لے کر رات کے جناب 10:15 کا ٹائم ہو گیا ہے، ساری رات بھی بیت جائے، دن بھی بیت جائے، مہینے بھی بیت جائے، سال بھی بیت جائے، لیکن شان کم نہ ہو، شان مکمل نہ ہو، حق تو یہ ہے ماں شہیدت بہل آداؤ، دشمن بھی تعریف کرے آقا کی، آقا کتنا سونا بن کر آیا ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے قرآن پاک کو بنایا 29 حروفوں کے ساتھ، 29 حروفوں کی ترتیب کے ساتھ لکھا، میں نے سب سے پوچھا، قرآن نے کہا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، میں نے قرآن کے پاروں سے کہا اے قرآن کے پاروں، میں نے روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالعہ کیا ہے کہ آقا کی ساری سیرت قرآن سے ملتی ہے، اے قرآن کے پاروں مجھے ذرا آقا کی شان کا تذکرہ تو سنا دو، میں نے یزدانی صاحب قرآن کے الفاظ سے پوچھا، الف سے لے کر یا تک پوچھا، ایک حرف کر کے پوچھا، میں نے کہا نبی کی شان کا تذکرہ تو بتانا، ہر ایک حرف نے کہا میں بھی آقا کی شان کو بیان کرنے والا، میں بھی آقا کے شان کو بیان کرنے والا، قدوسی ذرا عمر بن عبداللہ بن عمر مسجد میں آنے والے ہر ایک کو میری حروف تہجی والی شان کو سنا دینا، میں نے کہا کہ الف سے پوچھا اے الف تو نے آقا کی شان کو کس طرح بیان کیا، الف نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں الف لکھا، نبی کو امین بنا دیا، رب نے قرآن میں با لکھا، نبی کو بشیر بنا دیا، رب نے قرآن میں تا لکھا، نبی کو تنویر بنا دیا، رب نے قرآن میں سا لکھا، نبی کو ساکب بنا دیا، رب نے قرآن میں جین لکھا،
نبی کو جمیل بنا دیا، رب نے قرآن میں ہا لکھا، نبی کو حلیم بنا دیا، رب نے قرآن میں خا لکھا، نبی کو ختم رسول بنا دیا۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، نبی کو قرآن میں لکھا، نبی کو خواب قرآن نے کہا کہ اللہ نے قرآن پاک میں خا لکھا، نبی کو ختم رسول بنا دیا، رب نے قرآن میں دال لکھا، نبی کو دائی بنا دیا، رب نے قرآن میں زا لکھا، نبی کو ذاکر بنا دیا، رب نے قرآن میں را لکھا، نبی کو رحمت بنا دیا، رب نے قرآن میں زا لکھا، نبی کو زاہد بنا دیا، رب نے قرآن میں سین لکھا، نبی کو ساقی کوثر بنا دیا۔ رب نے قرآن میں سین لکھا، نبی کو ساقی کوثر بنا دیا، رب نے قرآن میں شین لکھا، نبی کو شافی بنا دیا، رب نے قرآن میں صاد لکھا، نبی کو صادق بنا دیا، رب نے قرآن میں زاد لکھا، نبی کو ضامن بنا دیا، رب نے قرآن میں طا لکھا، نبی کو طاہر بنا دیا، رب نے قرآن میں زا لکھا، نبی کو ظفر بنا دیا، رب نے قرآن میں عین لکھا، نبی کو علم والا بنا دیا۔ رب نے قرآن میں عین لکھا، نبی کو علم والا بنا دیا، رب نے قرآن میں غین لکھا، نبی کو غیور بنا دیا، رب نے قرآن میں فا لکھا، نبی کو فاتح مکہ بنا دیا، رب نے قرآن میں کاف لکھا، نبی کو قرآن والا بنا دیا، رب نے قرآن میں کاف لکھا، نبی کو کالی کملی والا بنا دیا۔ رب نے قرآن میں کاف لکھا، نبی کو قرآن والا بنا دیا، رب نے قرآن میں کاف لکھا، نبی کو کالی کملی والا بنا دیا، رب نے قرآن میں لام لکھا، نبی کو لائق بنا دیا، رب نے قرآن میں میم لکھا، نبی کو منیر بنا دیا، رب نے قرآن میں نور لکھا، نبی کو نور والا بنا دیا، نور کے پیغام والا بنا دیا، رب نے قرآن میں واو لکھا، نبی کو وائز بنا دیا، رب نے قرآن میں ہا لکھا، نبی کو ہادی بنا دیا۔ اب یا کی آواز ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کی گونج۔ رب نے قرآن میں ہا لکھا، نبی کو ہادی بنا دیا، رب نے قرآن میں یا لکھا، رب نے قرآن میں یا لکھا، رب نے قرآن میں یا لکھا، نبی کو یاسین بنا دیا۔ دساں میں کی مصطفیٰ دی کٹی اونچی شانے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کٹی اونچی شانے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے ویکھ جڑا مرضی سپارہ، پڑھ کے ویکھ جڑا مرضی سپارہ، قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا، قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا۔ ماشاءاللہ اطلاع ملی ہے کر صاحب بس ہماری اس کلونی کے اندر پہنچ چکے ہیں، تو ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ ہماری اسی مسجد کے اندر جو 9 دسمبر کو بروز جمعہ بعد نماز مغرب کانفرنس ہونی ہے، تو اشتہار بھی آپ کے سامنے ہے، اعلان دوبارہ سماعت فرمائیں۔ 9 دسمبر بعد نماز مغرب بروز جمعہ المبارک جناب حافظ ابو بکر طارق بن حافظ محترم محمد طارق صاحب کے تکمیل قرآن کے موقع پر عظمت قرآن کانفرنس ہے، جس میں خطیب ابن خطیب، لیڈر ابن لیڈر جناب علامہ حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب، اور اسی طرح شیر پاکستان جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب، اور اسی طرح جناب حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد یحییٰ عارفی صاحب، جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب، جناب حافظ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب، جناب قاری آصف نذیر محمدی صاحب،
جناب قاری اعجاز الرحمان محمدی صاحب اور تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب قاری بلال صاحب، جناب قاری عثمان صاحب، اور اسی طرح نعت رسول مقبول کے لیے جناب حافظ سلمان ربانی صاحب، جناب حافظ قاری محمد معاذ کوثر صاحب، جناب حافظ محمد یحییٰ بہاول پوری صاحب، اور انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوگی 9 دسمبر کو۔ تمام احباب ضرور تشریف لے کر آئیے گا۔ تو اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے چنگی سے آئے ہوئے مہمان خطیب ذیشان، خطیب انقلاب جناب قاری عمر یزدانی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دے واسطے ہے جو کہ ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آقائے کائنات ساری کائنات دے سردار پیر و مرشد رہبر و رہنما فخر معجزات پیغمبر خدا احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ، ذرا تھوڑی ہمت کرو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، میں جس مقام میں پر رحمت نوں آج دے اس پروگرام دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا دوسرا سپارہ ہے، اور سورت دا نام سورت البقرہ ہے، اور سپارے دا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا تو مینوں یاد کریا کر، چاہنے تھے آیا ہمیں بھی پھنسے ہمیں تو آیا تو مینوں یاد کریا کر میں تینوں یاد کرانگا۔ تے اللہ فرماندے نے تو مینوں تنہائی سے بیٹھ کے یاد کریں گا، میں تینوں تنہائی سے بیٹھ کے یاد کرانگا۔ اگر تو مینوں لوگاں دے اندر بیٹھ کے یاد کریں گا، میں رب آسمان تے بیٹھ کے فرشتیاں دے وچ تینوں یاد کرانگا۔ تے اللہ فرماندے نے بندیا ایک کام تو کرنے او کیڑا کرنے، ساریاں چیزاں میں تینوں عطا کرانگا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
گونج پہ آجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے. قاری خالد صاحب آگے نے میں ایک آیت پڑھ کے گالوں ختم کرنا. اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک اور مقام ذرا سماعت فرمانا. اللہ فرمان دے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. میں شیر پڑھ کے اپنی گل نو مکمل کردہ جاواں. اللہ فرمان دینے اللہ دا قرآن سارا ہی نبی پاک دی شان بیان کر رہا ہے. اوہ سب صفتاں اس خالق تائیں. اور ٹھلے نہ پو قاری صاحب دا بڑا مفصل خطاب ہونا ہے. اوہ سب صفتاں اس خالق تائی او جس نے خلقت بنائی. سونا روپ جوانی بخشیے اے سونا روپ جوانی بخشیے پر پیسہ نہ لیا پائی. اللہ فرمان دینے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ.